بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس ادارے میں آپ کا ایک بلند مقام ہے۔ آپ اس ادارے کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہدایات دے سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والے انہیں باحفاظت کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ حضرات نے مجھے یہاں ایک نمایاں مقام دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ یہاں کے بزرگ رہنما ہیں، لہٰذا آپ ہی یہاں کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہدایات دیں، آپ کی نوازش ہوگی۔ اسی وقت سونیا نے حجرے کے دروازے پر آ کر کہا، میں آپ سے شرف باریابی چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، آ جاؤ۔ وہ حجرے کے اندر آئی، پھر دونوں بزرگوں کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جناب تبریزی نے کہا، تم بر وقت آئی ہو، آؤ یہاں بیٹھو۔ وہ ان کے قریب آ کر دوزانو ہو کر بیٹھ گئی۔ جناب تبریزی نے اسے عبداللہ واسطی کے بھائی اور دوسرے مسلمانوں کے مصائب کے متعلق بتایا، پھر کہا، وہاں پارس اور پورس کو جانا چاہیے۔ سونیا نے کہا، میں بھی کچھ یہی کہنے آئی تھی۔ پارس اور پورس واشنگٹن کے معاملات سے فارغ ہو چکے ہیں، انہیں کسی دوسری جگہ مصروف رکھنا چاہیے، پھر میں بھی فارغ نہیں بیٹھنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، تم بھی پارس اور پورس کے ساتھ جاؤ۔ خود کو کبھی ظاہر نہ کرو کہ وہاں ایک خاتون ٹیلی پیتھی جاننے والی موجود ہے۔ آگے چل کر پھر امریکہ سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ فرحاد سے یہ معاملہ طے ہو چکا ہے کہ آئندہ امریکیوں سے نہ دوستی ہوگی نہ دشمنی ہوگی، اور ہم واقعی ان سے دشمنی نہیں کریں گے، لیکن وہ لاؤس، کمبوڈیا یا تھائی لینڈ میں خواہ مخواہ مداخلت کریں گے تو پھر ان کے مقابلے پر ڈٹ کر رہنا ہی ہوگا۔ پارس اور پورس بھی خود کو فرحاد کے بیٹے کی حیثیت سے اور اس ادارے کی ٹیلی پیتھی جانے والے کی حیثیت سے کبھی ظاہر نہ کریں۔ ہم آپ کی تمام ہدایات پر عمل کریں گے۔ کیا میں اس سلسلے میں ابھی پارس اور پورس کو بتاؤں؟ انہیں اب امریکہ سے نکل جانا چاہیے۔ بے شک تم ان سے رابطہ کرو اور جناب عبداللہ واسطی کے حالات سے آگاہ کرو۔ سونیا نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر پارس اور پورس کو باری باری مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں میرے دماغ میں آؤ۔ وہ اس کے دماغ میں آئے۔ اس نے کہا، اس وقت میں جناب تبریزی اور عبداللہ واسطی کے سامنے موجود ہوں۔ جناب تبریزی کی آئندہ کے لیے جو ہدایات تمہارے لیے ہیں وہ میں بیان کر رہی ہوں۔ سونیا ان دونوں کو جناب عبداللہ واسطی کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی، پھر انہیں یہ بھی بتایا کہ جناب تبریزی نے وہاں جا کر کس طرح مصروف رہنے کے لیے کہا ہے۔ انہیں وہاں ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن خود کو پارس اور پورس کی حیثیت سے کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس نے جناب عبداللہ واسطی سے کہا، جناب میں چاہتی ہوں کہ آپ پارس اور پورس کو اپنے دماغ میں آنے کی اجازت دیں تاکہ وہ ضروری معلومات حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا، بے شک وہ ابھی میرے پاس چلے آئیں۔ پارس اور پورس ان کے دماغ میں پہنچ گئے۔ سونیا نے سوال کیا، آپ کے بھائی اور ان کے بچوں کے نام کیا ہیں؟ ان کے بارے میں کوئی اور معلومات ہو تو فراہم کریں۔ جناب عبداللہ واسطی نے کہا، میرے بھائی کا نام کلام زیونگ ہے۔ اصل نام کلام زیونگ ہے، لیکن وہاں کی زبان کے مطابق کلام زیونگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح زیونگ کا ایک بیٹا 30 برس کا ہے، اس کا نام سلام زیونگ ہے، لیکن سلام زیونگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی ایک بیٹی 25 برس کی ہے اور اس کا نام سلما زیونگ ہے، وہ وہاں کے زبان کے مطابق سولما چے کہلاتی ہے۔ دوسری بیٹی 22 برس کی ہے، اس کا نام رابعہ ہے، وہاں کی زبان کے مطابق رباچے کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی کلام زیونگ نے امریکہ درخواست بھیجی ہے کہ وہ اور اس کے تمام بچے مقامی زبان کے علاوہ انگریزی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ ان کا بیٹا میکینک اور بیٹی اسکول ٹیچر ہے۔ انہیں امریکہ بلا کر پناہ دی جائے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ جائیں۔ سونیا نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، ہم انہیں وہاں سے نکال لائیں گے اور ان کی مرضی کے مطابق کسی دوسرے ملک میں جہاں سلامتی ہو اور انہیں پوری طرح تحفظ حاصل ہو وہاں پہنچا دیں گے۔ وہ دونوں بزرگوں کو سلام کر کے حجرے سے باہر آئی۔ پارس اور پورس اس کے دماغ میں تھے۔ پارس نے کہا، ماما ہم آج ہی یہاں کسی روٹ سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن انٹرنیشنل فلائٹ کے مطابق ہم بینکاک پہنچیں گے۔ ہمیں بینکاک سے کہاں جانا چاہیے؟ میری معلومات کے مطابق تھائی لینڈ کے شمالی شہر بان میں پناہ گزینوں کے لیے کیمپ لگائے گئے ہیں۔ اگر کلام زیونگ اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ چکا ہے تو وہ اسی کیمپ میں آ سکتا ہے۔ میں وہیں بان بنائی میں تم سے ملوں گی۔ پورس نے پوچھا، مما آپ اس سلسلے میں اور کوئی اہم مشورہ دینا چاہتی ہیں؟ ہاں، کمبوڈیا میں ایک شخص ہے جس کا نام پال پوٹ ہے۔ وہ کمیونسٹ لیڈر ہے، لیکن ایک جابر حکمران کی طرح پورے ملک کمبوڈیا پر مسلط ہو گیا ہے اور وہاں طرح طرح کے مظالم ڈال رہا ہے۔ تم دونوں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرو۔ اگر کہیں سے معلومات نہ حاصل ہو سکی تو پھر میں تمہیں بتاؤں گی، ہم معلومات حاصل کر لیں گے۔ پارس اور پورس نے امریکی وزارت خارجہ کے سیکریٹری کے دماغ میں آ کر معلومات حاصل کی کہ تھائی لینڈ کے سفیر کا نام اور پتہ کیا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے۔ سیکریٹری نے ان کی مرضی کے مطابق فون اٹھا کر ہاٹ لائن پر تھائی لینڈ کے سفیر سے رابطہ کیا، اس سے کچھ باتیں کی۔ پارس اور پورس اس سفیر کی آواز اور لبو لہجہ سن کر اس کے دماغ میں پہنچ گئے۔ سفیر کے خیالات کمبوڈیا اور وہاں کے مرد آہن کمیونسٹ لیڈر پال پوٹ کے بارے میں بہت کچھ بتانے لگے۔ پال پوٹ کی کمیونسٹ پارٹی کا نام خیم راؤج تھا۔
اس پارٹی نے جب کمبوڈیا کے شہر ان لانگ وینگ پر قبضہ جما لیا تو اس کے بعد سے دہشت گردی شروع ہو گئی۔ وہ دہشت گرد اپنے لیڈر پال پوٹ کی طرح بہت ہی بے رحم اور سنگ دل تھے۔ ہسپتالوں میں جو کمزور مریض ہوا کرتے تھے انہیں اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا کرتے تھے۔ پوری شہری آبادی کو ہانک کر چاول کے کھیتوں میں پہنچا دیتے تھے تاکہ وہ کمبوڈیا کے لیے اناج پیدا کریں۔ تمام اسکول، کالج، بینک، دکانیں، کاروبار سب بند کر دیے گئے تھے۔ جب مقامی باشندوں کو انہوں نے صفائی ہستی سے مٹانے کی مہم شروع کی تو وہ سب سے پہلے اساتذہ، سرکاری ملازمین، سابق حکومت کے فوجی افسران کے اہل خاندان، بیوی اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے۔ پال پوٹ اتنا ظالم تھا کہ نوزائیدہ بچوں کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتا تھا، لاتے مار مار کر عورتوں کے حمل گرا دیا کرتا تھا۔ جو کھیتوں سے اس کے عقوبت خانوں سے بھاگ کر پناہ لینے جاتے تھے انہیں پکڑ کر گردن تک مٹی میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ اس نے 1600 سے زائد مزدور عورتوں اور بچوں کو تفتیش کے بہانے اذیت گاہوں میں لے جا کر اذیتیں دے دے کر مار ڈالا تھا۔ جب اس کے پاس اسلحے کی کمی ہو گئی تو وہ گولیاں اور گولہ بارود بچانے کے لیے اپنے قیدیوں کے اور اپنے مخالفین کے سروں پر بھاری بھاری پتھر مار کر انہیں ہلاک کر دیا کرتا تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی داستان بہت طویل تھی۔ کمبوڈیا کے ایک ایک بوڑھے اور ایک ایک بچے کی یہ خواہش تھی کہ اسے کتے کی موت ملے، اسے اس طرح تڑپا تڑپا کر سزائیں دی جائیں اور ہلاک کیا جائے کہ وہ تمام ڈکٹیٹر اور فرعون بننے والوں کے لیے عبرت کا سبق بن جائے۔ لیکن اس کے ظلم و ستم کی داستان جتنی طویل تھی اتنی ہی اس کی موت کی رودات بھی طویل ہوتی گئی۔ ایک دن اچانک اعلان ہوا کہ پال پوٹ تھائی لینڈ کی سرحد کے قریب پوشیدہ پناہ گاہ میں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے مر گیا ہے۔ یہ ایسی خبر تھی کہ کمبوڈیا کے تمام لوگ مایوس ہو گئے۔ وہ تو اسے کتے کی موت مرتے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اس کی موت بڑے ہی پراسرار طریقے سے ہوئی تھی اور اس کی موت مشکوک تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ قدرتی موت نہیں مرا ہے بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ شاید وہ مرا ہی نہیں ہے، اس سے مشابہت رکھنے والا کوئی دوسرا شخص مر چکا ہے جسے پال پوٹ کہا جا رہا ہے۔ کمبوڈیا کے سرکاری افسران نے تھائی حکومت سے مطالبہ کیا کہ پال پوٹ کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے اور اس لاش کو ان کے حوالے کیا جائے، لیکن نہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا اور نہ ہی لاش ان کے حوالے کی گئی۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ تھائی لینڈ کے فوجی افسران تقریباً 20 سال سے خفیہ طور پر پال پوٹ کی حمایت کرتے رہے تھے اور اسے بڑی ہی خفیہ طور پر اسلحہ وغیرہ سپلائی کیا کرتے تھے۔ ان افسران نے اعلان کیا کہ دوسرے دن اس کی لاش کو اس کے لکڑی کے مکان میں جلا دیا جائے گا۔ جب اس لکڑی کے مکان میں اس کی لاش کو جلایا گیا تو وہاں سے اٹھنے والا فلک بوس دھواں کمبوڈیا کے لوگوں نے بھی دیکھا۔ اس طرح سے اس کی موت راز میں ہی رہی، کیونکہ کمبوڈیا میں جو پال پوٹ کی حمایتی تھے نہ انہوں نے اس کی آخری رسومات میں شرکت کی اور نہ ہی صحافیوں کو وہاں جانے کی اجازت دی گئی۔ آخر میں یہ بات وثوق سے کہی گئی کہ وہ اپنی زندگی میں 10 لاکھ افراد کو قتل کر چکا تھا۔ پارس اور پورس بینکاک پہنچ گئے۔ وہاں سے انہیں بان بنائی جانا تھا جہاں پناہ گزینوں کے لیے کیمپ لگائے گئے تھے، لیکن انہوں نے ایک شام اور ایک رات بینکاک میں گزاری۔ بازاروں میں گھوم پھر کر میک اپ کا سامان خریدا، پھر اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ کر اپنے چہرے پر تبدیلیاں کی۔ وہاں کے لوگوں کی ناک بالکل چپٹی تو نہیں مگر ذرا دبی ہوئی تھی اور آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہوا کرتے تھے۔ عام طور پر چہرے کا رنگ زرد ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کے مطابق میک اپ کیا۔ دوسری صبح انہوں نے سپیڈ بوٹ کے مالک کو منہ مانگی رقم دی، پھر اس میں بیٹھ کر دریائی راستے سے بان بنائی کی طرف چل پڑے۔ اور اس نے پارس سے کہا، ہم تقریباً 15 گھنٹے بینکاک میں رہے۔ اتنی دیر میں یہ معلومات حاصل ہوئی کہ تھائی لینڈ کی حکومت بے شمار پناہ گزینوں کے آنے سے پریشان ہے، لیکن امریکہ ان پناہ گزینوں میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ان کی ہدایت کے مطابق تھائی حکومت نے کئی جگہ ان مہاجرین کے لیے کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ پارس نے کہا، اس طرح یہ معلوم ہو چکا ہے کہ امریکہ تھائی لینڈ کے ذریعے کمبوڈیا اور لاؤس وغیرہ جیسے ممالک کے بدترین سیاسی حالات سے دلچسپی لے رہا ہے۔ اور اس نے کہا، امریکہ تو کسی کے معاملے میں بھی ٹانگ اڑاتا رہتا ہے۔ کمبوڈیا کے پڑوسی ملک ویتنام میں بری طرح تاریخی شکست کھانے کے بعد، وہاں سے ذلتیں اٹھا کر واپس جانے کے بعد بھی انہی علاقوں میں قدم جمانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ پاپا نے ان امریکی اکابرین سے سمجھوتہ کر لیا تھا کہ آئندہ ان سے نہ دوستی ہوگی نہ دشمنی ہوگی، لیکن وہ دشمنی کے حالات پیدا کر لیتے ہیں۔ کہاں دنیا کے ایک سرے میں امریکہ ہے اور کہاں دنیا کے دوسرے حصے کے قریب یہ مشرقی بعید ہے، لیکن امریکی اکابرین کو بین الاقوامی پولیس بننے کا بہت شوق ہے، اس لیے وہ دنیا کے ہر ملک کے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ پارس اور پورس بان بنائی میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے خیال خوانی کے ذریعے سونیا سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہم اس شہر میں پہنچ گئے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ میں ریفیوجی کیمپ کی طرف جا رہی ہوں، تم دونوں وہاں چلے آؤ۔ وہ دونوں ایک رکشے میں بیٹھ کر وہاں پہنچے، پھر خیال خوانی کے ذریعے اپنی ماما کے قریب ہوتے گئے۔
جب وہ دونوں سونیا کے سامنے پہنچے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ سونیا نے بھی ویسا ہی میک اپ کیا تھا جیسے وہ لاؤس یا کمبوڈیا سے تعلق رکھنے والی کوئی عورت ہو۔ ویسے ہی ناک دبی ہوئی تھی، نتنوں کے اندر چھوٹی سی سپرنگ رکھی گئی تھی جس کی وجہ سے ناک پھیل گئی تھی، اوپری حصہ ذرا نیچے دب گیا تھا، آنکھوں کے پپوٹے بھی باری دکھائی دے رہے تھے اور چہرے کا رنگ کچھ زرد سا ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں بیٹوں سے پوچھا کچھ معلومات حاصل ہوئیں؟ اس حد تک کہ امریکہ یہاں بھی پہنچا ہوا ہے اور یہاں آنے والے بے شمار مہاجرین سے دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کا مطلب صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے ٹکراؤ ہوگا۔ ہاں وہ تو بین الاقوامی پولیس ہے، کہیں نہ کہیں اس سے جھڑپ ہوتی ہی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ یہ ریفیوجی کیمپ دیکھ رہے ہو؟ یہاں تقریباً 45,000 پناہ گزین تھے، کچھ کم ہو گئے ہیں اور بھی مزید کم ہونے چاہیے۔ حالانکہ لاؤس اور کمبوڈیا میں کمیونسٹوں کا زور کم ہو گیا ہے، وہاں ان کی مقامی حکومتیں قائم ہونے کے آثار پیدا ہو گئے ہیں۔ ان مہاجروں کو اپنے وطن واپس جانا چاہیے لیکن نہیں جا رہے ہیں۔ پارس نے پوچھا ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے کچھ معلوم کیا؟ اسی کیمپ سے کئی مہاجر خاندان شمال کی طرف اپنے ملک لاؤس واپس گئے تھے، لیکن وہ یا تو کہیں گم ہو گئے یا ان کی لاشیں سرحدی علاقوں میں پائی گئی ہیں۔ کیا تھائی حکومت ان پراسرار اغوا اور قتل کے سلسلے میں نوٹس لے رہی ہے؟ میں دریا کے آس پاس والے شہر نانگ کھائی میں گئی تھی، وہاں بھی اتنی ہی مقدار میں پناہ گزین موجود ہیں۔ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ تھائی لینڈ کے چند فوجی افسران پال پوٹ کے حمایتی تھے، انہوں نے پال پوٹ کی لاش اپنے قبضے میں رکھی تھی اور اس کی آخری رسومات ادا کی تھیں، کسی کو دیکھنے نہیں دیا۔ اب شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ پال پوٹ مردہ نہیں زندہ ہے، وہ کہیں روپوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہوئے کمبوڈیا چھوڑ کر تھائی لینڈ میں پناہ لینے آئے تھے، انہیں تھائی لینڈ کے فوجی افسران کے ذریعے قتل کرا رہا ہے یا اغوا کرا رہا ہے۔ پھر تو معاملہ سنگین ہے۔ ہم ان چند فوجی افسران کے دماغوں کو کھنگالنا شروع کریں گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ پارس نے پوچھا آپ نے کلامزیونگ اور اس کے بچوں کے بارے میں کچھ معلوم کیا ہے؟ میں جناب عبداللہ واسطی کے دماغ میں رہ کر ان کے بھائی کلامزیوں کے دماغ میں پہنچی تھی، ان کے ذریعے ان کے بچوں کی بھی خیریت معلوم کی۔ وہ بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ واپس لاؤس جانا چاہتے تھے، لیکن سرحد کی طرف جانے والوں کی لاشیں پائی جاتی ہیں، اس لیے انہوں نے وطن واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ ان کا رک جانا ان کے حق میں بہتر ہو رہا ہے، ورنہ وہ سرحدی علاقے میں مارے جاتے یا ان کی جوان بیٹیوں کو اغوا کر لیا جاتا۔ پورس نے سونیا کے دونوں ہاتھوں میں دو بڑے بڑے بھرے ہوئے بیگ دیکھ کر پوچھا ان میں کیا ہے؟ سر میں لگانے کا تیل ہے، کنگھی ہے، پیسٹ، ٹوتھ برش، نہانے اور کپڑے دھونے کے صابن اور دوسری بہت سی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ کچھ بسکٹ، ٹافیاں وغیرہ ہیں۔ جو لوگ مہاجر کیمپ میں آتے ہیں وہ اسی طرح کا سامان لاتے ہیں اور ان مہاجروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر چلیں ہم بھی تقسیم کریں۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے معلوم کیا ہے کلامزیونگ اور اس کی فیملی کون سے کاٹیج میں ہے، ہم سیدھے وہیں جائیں گے۔ وہ سیدھے اسی کاٹیج کے سامنے پہنچے۔ کلامزیونگ کی چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی، اندر دو مردوں کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سونیا نے ایک لڑکی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا سولماچے سلمہ، اور یہ میری چھوٹی بہن روباچے رابعہ ہے، یعنی بڑی بہن سلمہ ان سے مخاطب تھی اور اس کی چھوٹی بہن کا نام رابعہ تھا۔ سلمہ نے کہا شاید آپ ہمارے لیے کچھ ضرورت کی چیزیں لائے ہیں، اگر ہماری مقامی زبان سمجھتے ہیں تو اندر کی آوازیں سنیے۔ میرا بڑا بھائی میرے باپ سے اس بات پر لڑ رہا ہے کہ ہمارے ڈیڈی نے ہمیں یہاں لا کر بیکاری بنا دیا ہے۔ ریفیوجی کیمپ میں جو بھی آتے ہیں ہمیں ضرورت کی چیزیں خیرات کر کے چلے جاتے ہیں۔ سونیا نے کہا یہ خیرات نہیں ہے، خیر سگالی کے جذبے سے ہم یہ ضرورت کی چیزیں دے رہے ہیں۔ برے وقت میں کسی کی مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے خیرات دی جا رہی ہے۔ یہی ڈیڈی میرے بھائی کو سمجھا رہے ہیں مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس وقت ایک جوان مرد غصے سے باہر آیا، پھر سونیا اور پورس کو دیکھ کر رہ گیا۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بیگ دیکھ کر بولا اچھا تو تم لوگ بھی خیرات دینے کے لیے آئے ہو؟ سونیا نے کہا تم غلط سمجھ رہے ہو، اگر یہ خیرات ہے تو اس مہاجر کیمپ میں بھی جو کچھ مل رہا ہے وہ جذبہ ہمدردی سے نہیں بلکہ خیرات کے طور پر مل رہا ہے۔ تم نے پہلے ہی دن سے اس مہاجر کیمپ میں رہنے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ میں پہلے ہی دن سے انکار کرتا آ رہا ہوں۔ اچھا انکار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ میں جوان مرد ہوں، خود اپنی محنت سے کما سکتا ہوں اور اپنے پورے خاندان کو کھلا سکتا ہوں۔ تھائی لینڈ میں تمہیں مہاجر کیمپ سے باہر جانے نہیں دیا جائے گا۔ تم اپنے وطن واپس جاؤ گے تو وہاں کے سیاسی حالات تمہارے خلاف ہوں گے۔ کوئی خلاف نہیں ہے، وہاں کمیونسٹ گریلوں کو مجھ جیسے مقامی لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں جاؤں گا تو مجھے اچھے خاصے معاوضے پر رکھ لیا جائے گا۔ واہ کیا سوچ ہے تمہاری!
तुम अपने बूढ़े बाप के और 2 जवान बहनों के लिए एक ही बेटे और भाई हो। तुम गुरीला जंग में मारे जाओगे तो क्या ये सारी जिंदगी मुहाजिर कैंप में खैरात का खाना खाते हुए गुजार देंगे? इस वक्त तुम्हें गैरत नहीं आएगी? वो गुस्से से बोला, ए मैडम, मुझसे बहस ना करो। मैं अपने डैडी का फैसला सुन चुका हूँ। आज ही मैं अपने वतन लाओस वापस जाऊंगा। वहाँ कम्युनिस्ट गुरीलों को मुझ जैसे मैकेनिक की जरूरत है। जब मैं खुद कमाऊंगा तो मेरे डैडी की आंखें खुल जाएंगी और वो मेरी बहनों को लेकर अपने वतन वापस आएंगे। वहाँ कम्युनिस्ट गुरीले इन्हें पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सोनिया ने कहा, वाह शाबाश, जिन कम्युनिस्टों ने वहाँ तुम सब पर जुल्मों सितम ढाए, जिनकी वजह से तुम जवान बहनों की इज्जत व आबरू बचाने के लिए यहाँ चले आए, अब फिर वहाँ वापस इन्हीं जालिम दरिंदे कम्युनिस्ट गुरीलों की पनाह में जाना चाहते हो। ये कौन सी दानिशमंदी है? देखो मैडम, मैं पहले कह चुका हूँ, मुझसे बहस ना करो। जो समझाना है वो मेरे डैडी को और मेरी बहनों को समझाओ। मैं बहुत जिद्दी हूँ, फैसला कर चुका हूँ और अभी अपने वतन वापस जा रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। पोरस ने इसके दिमाग में रहकर इसके दोनों पैरों को एक दूसरे से टकराया। वो चलते चलते लड़खड़ाकर औंधे मुंह गिर पड़ा। जहाँ गिरा वहाँ एक छोटा सा पत्थर था। पेशानी इस पत्थर पर लगी। इसे दिन में तारे नजर आने लगे। बहनों ने अपने भाई की पेशानी से खून बहते देखा तो अपने डैडी को आवाजें देती हुई भाई की तरफ दौड़ पड़ी। उन्होंने दोनों तरफ से भाई को संभाला, फिर इसे जमीन पर बिठाया। इसका सर चकरा गया था। वो बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो। कलामजोंग ने दरवाजे पर आकर कहा, हाँ इसे छोड़ दो, ना रोको, ये ऐसे ही जाएगा और औंधे मुंह गिरता रहेगा। इस कमबख्त को अपने पैरों पर अच्छी तरह चलना नहीं आया है और ये गुरीला फौज में जा रहा है। जाते ही कहीं से एक गोली आकर लगेगी, किस्सा तमाम हो जाएगा। मरने के बाद इसे पता भी नहीं चलेगा कि बूढ़ा बाप और इसकी जवान बहनें इसके पीछे मातम कर रही हैं। पारस ने कलामजोंग के शाने पर हाथ रखकर इसे थपकते हुए कहा, आप परेशान न हो, आपका बेटा कहीं नहीं जाएगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बनकर रहेगा। इसका बेटा सलामजोंग जमीन पर से उठकर खड़ा हो गया। कपड़े झाड़ते हुए बोला, मैं जरूर जाऊंगा। मेरी डैडी मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं भी इनका सहारा नहीं बनूंगा। क्या तुम मुझे जाने से रोक सकते हो? पारस ने कहा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ जाऊंगा। बूढ़ा बाप और जवान बहनें इसे सवालिया नजरों से देखने लगे। सलामजोंग ने गुस्से से पूछा, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? वो तुम्हारी माँ है या आंटी हैं? मैं नहीं जानता, वो तो मुझे जाने से रोक रही हैं। तुम मेरे साथ गुरीला फौज में जाओगे? हाँ, मैंने जंगलों में कद्दावर स्याह फाम गुरीला जानवर देखा है, लेकिन गुरीले इंसान नहीं देखे। तुम्हारे साथ जाकर देखूंगा। वो आगे बढ़कर इसके लिबास से मिट्टी झाड़ते हुए बोला, आओ हम चलें। सलाम पीछे हटकर बोला, मैं तनहा जाऊंगा। ठीक है, हम एक दूसरे से जरा दूर दूर रहेंगे। तुम अपनी जगह रहोगे, मैं अपनी जगह रहूंगा, लेकिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या जबरदस्ती है? तुम क्यों मेरे साथ जाओगे? तुम बूढ़े बाप और जवान बहनों को छोड़कर क्यों जाओगे? अगर तुम अपनी जिद मनवा सकते हो तो मैं भी अपनी जिद पर कायम हूँ। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो तनबीह के अंदाज में उंगली दिखाते हुए बोला, देखो मिस्टर, मैं बहुत डेंजरस आदमी हूँ। मेरा एक हाथ पड़ जाएगा तो तुम अभी मिट्टी चाटने लगोगे। तुम अपनी ये हसरत भी पूरी कर लो। इसकी बात खत्म होते ही इसने एक गूंसा इसे मारना चाहा। पारस ने इसके हाथ को पकड़ लिया। इसने दूसरे हाथ से हमला करना चाहा। पारस ने दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। इसने एक लात मारनी चाहिए तो पारस ने अपनी एक टांग से इसकी लात रोक दी। वो जिलाकर अपने दोनों हाथ इसके हाथों की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा और अपनी नाकामी पर जिलाने लगा। इसने खुद को छुड़ाने के दौरान उछल उछल कर हमले भी किए। इसका हर हमला नाकाम होता रहा। बड़ी देर तक वो थक कर कांपने लगा। फिर शिकस्त खुर्दा अंदाज में बोला, तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? हम तुम्हारे डैडी और तुम्हारी जवान बहनों की भलाई चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि एक बूढ़ा अपने बेटे और बहनें अपने जवान भाई से महरूम हो जाएं। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे और अपने वतन वापस जाना चाहोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। सोनिया ने इससे कहा, तुम देख चुके हो मेरा ये बेटा कितना शहजोर है। तुम इसके हाथों से अपने दोनों हाथ नहीं छुड़ा सके, इस पर एक भी हमला नहीं कर सके और अब एक भौंकने वाले कुत्ते की तरह हाँप रहे हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि रुक जाओ। नहीं रुकोगे तो तुम्हारे साथ ये साए की तरह जाएगा। वो पैर पटकता हुआ जाने लगा। पारस भी इसके पीछे हो लिया। कलामजियोंग ने सोनिया और पोरस को देखते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? हमसे इतनी हमदर्दी कर रहे हो कि अपने एक बेटे को मेरे सर फिरे बेटे के साथ भेज दिया है। सोनिया ने कहा, आप फिक्र न करें, आपके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरा बेटा इसे जल्द ही वापस ले आएगा। अगर ऐसा हो जाए और मेरा जवान बेटा वापस आ जाए तो मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। आप लोग कुछ वक्त हमारे साथ गुजारें। मैं चाहती हूँ आप और आपकी दोनों बेटियां रात का खाना हमारे साथ किसी होटल में खाएं। कलामजियोंग ने कहा, हमें इस रिफ्यूजी कैंप से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। हम आपकी दावत कबूल नहीं कर सकेंगे। आप इस बात की फिक्र न करें, हम रिफ्यूजी कैंप के मुंतजमीन से इजाजत हासिल कर लेंगे। इजाजत मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। मेरी बेटियां इस कैंप से बाहर जाने के लिए तरस गई हैं। ये भी जरा तफरी कर लेंगी। बेशक हम इन्हें खूब तफरी कराएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, आप सब एंजॉय करेंगे।
پورس نے کہا پلیز یہ دونوں بیگ رکھ لیں، اپنے بیٹے کی طرح اسے خیرات نہ سمجھیں، یہ ہماری محبت کا اظہار ہے۔ پورس نے وہ دونوں بیگ ان دونوں لڑکیوں کے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے شکریہ کے ساتھ انہیں قبول کیا۔ پھر سونیا اور پورس اس کیمپ سے باہر چلے آئے۔ اس نے کہا تم بھائی کے دماغ میں جاؤ، اسے کہو ہم اہم معلومات حاصل کر رہے ہیں اور وہ تمام معلومات اسے فراہم کرتے رہیں گے۔ فی الحال وہ خیال خونی نہ کرے اور سلام کے ساتھ رہ کر محتاط رہے۔ وہ سرحد کی طرف جا رہا ہے، ضرور کہیں نہ کہیں سے دشمن حملہ کریں گے۔ پارس کے لیے بھی خطرہ ہے، دشمن چھپ کر گولیاں چلائیں گے۔ فکر نہ کرو، پارس اسے سرحد تک پہنچنے نہیں دے گا۔